السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور صبر کی داستان۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسے اچھے ناولز اور اسلامی سٹوریوں کے لیے میرے چینل حرم اسٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں نے نیو چینل سٹارٹ کیا ہے، اس میں اگر کوئی بھی غلطی، کوئی بھی مسٹیک ہو جائے تو اس کو درگزر کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کا ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی پرسکون فضا میں ایک ایسا دن طلوع ہوا جس نے تاریخ کے اوراق کو نور سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لائے اور اس ننھے بچے کو اپنی مبارک گود میں اٹھایا۔ اس لمحے گھر کا ہر فرد محبت اور خوشی سے سرشار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا نام حسن رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو پیار کرتے اور اس کے بہت سے لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تو چھوٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گود میں اٹھا لیتے اور محبت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے اور جان جاتے کہ یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بہت قریب ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نرم دل اور شریف مزاج کے تھے۔ ان کی آنکھوں میں معصومیت اور دل میں نرمی تھی۔ مدینہ کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور ان میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں ایمان، تقویٰ اور عبادت کی خوشبو ہر وقت موجود رہتی تھی۔ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور بہادری کے پیکر تھے، جبکہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزگی اور عبادت کی مثال تھی۔ اس گھر کے ماحول نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بچپن ہی سے نیکی اور سچائی کے رنگ میں رنگ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھاتے، کبھی کبھی ان کو کندھوں پر اٹھاتے اور کبھی محبت سے سینے سے لگا لیتے۔ ہمارے پیارے نبی اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور دونوں کو گود میں اٹھا لیا، پھر فرمایا کہ یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے سچائی اور نرمی کے عادی تھے۔ وہ دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ مدینہ کے لوگ ان کی شرافت اور اخلاق دیکھ کر بہت متاثر ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ ان کی شخصیت بہت اعلیٰ تھی، ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، ہر کسی کی عزت کرتے تھے۔ وہ نہایت نرم دل اور سخی تھے۔ مدینہ میں کوئی محتاج آتا تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی دولت سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا پسند تھا۔ وہ اکثر اپنا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان کا دل اللہ کی یاد سے بھرا رہتا تھا اور وہ عبادت میں بھی بہت آگے تھے۔ لوگ ان کی سخاوت اور نرمی کی مثالیں دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کئی بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ سکون اور آنکھوں میں عاجزی نظر آتی تھی۔ وہ دنیاوی مال و دولت کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک انسان کا نیک اعمال اور انسان کا اچھا اخلاق ہی دنیا کی ہر دولت سے بہتر تھا۔
وہ دنیاوی کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں داخل ہو چکے تھے اور مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کا چہرہ نور سے چمکتا تھا اور ان کے اخلاق میں ایسی مٹھاس تھی کہ جو بھی ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ نہایت نرم دل اور بردبار تھے۔ اکثر کوئی ان کے ساتھ سختی سے بھی بات کرتا تو وہ مسکرا کر جواب دیتے اور دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھتے۔ مدینہ کے بازاروں اور گلیوں میں اکثر یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی کوئی نہیں۔ اگر کوئی محتاج ان کے دروازے پر آتا تو وہ اسے کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے۔ کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، بے شک تھوڑی سی ہو، وہ اس سوالی کو لازمی دیتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے قیمتی مال اور کپڑے بھی ضرورت مندوں کو دے دیے۔ ان کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی سچی لگن تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک نوجوان جس کے پاس عزت بھی ہے اور دولت بھی، وہ دنیا کی چیزوں سے اتنا بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دنیا کی چمک دھمک سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت سے روشن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے بزرگ اور نوجوان سب ان کا احترام کرتے تھے، بہت عزت سے بلاتے تھے اور ہمارے نبی کے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سخاوت میں ہی نہیں بلکہ عبادت اور تقویٰ میں بھی نمایاں تھے۔ جب رات کی خاموشی مدینہ پر چھا جاتی تو وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں خشوع لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا تھا۔ ان کے دل میں آخرت کی فکر۔ مدینہ کے لوگ اکثر دیکھتے کہ وہ مسجد نبوی میں طویل وقت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی آواز میں عاجزی اور دل میں سچائی ہوتی۔ وہ لوگوں کو بھی نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتے تھے اور ہمیشہ صبر اور برداشت کی تلقین کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امت کی بھلائی کی فکر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ سب مسلمان آپس میں مل جل کے رہیں، بھائی بھائی بن کے رہیں، کوئی کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھے، آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ ان کی گفتگو میں ہمیشہ امن اور بھائی چارے کی خوشبو ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور اہم مرحلہ آیا۔ ان کا نکاح ایک معزز اور نیک خاندان میں ہوا۔ یہ رشتہ محبت، احترام اور دینداری کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ نہایت نرمی اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ان کا گھرانہ سادگی اور تقویٰ کی مثال تھا۔ گھر میں دنیاوی آسائشیں کم تھیں مگر دلوں میں اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بہت محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان کا گھرانہ سادگی اور تقویٰ کی مثال تھا۔ گھر میں دنیاوی اشیائیں کم تھیں مگر دلوں میں اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مبتلا رہتے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی اور عبادت کی طرف رغبت دلاتے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ مدینہ کے لوگ ان کے گھرانے کو دیکھ کر کہتے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی جھلک ہے۔ محبت، عزت اور سادگی اس گھر کی پہچان بن چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر دن اللہ کی رضا اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے گزرتا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں جب وہ چلتے تو لوگ ادب اور احترام سے سلام کرتے۔ ان کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں نرمی نظر آتی تھی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان صلح اور محبت کی بات کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان بغض، اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے کریں۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ ساری امت ایک ہو جائے اور سب مل جل کر بھائیوں کی طرح رہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں بغض، کینہ نہ رکھے، سب مل جل کر بہن بھائیوں کی طرح رہیں۔ وہ اکثر لوگوں کو نصیحت کرتے کہ دنیا کی لڑائیاں وقتی ہوتی ہیں
مگر دین اور اخوت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی باتوں میں ایسا اثر ہوتا کہ لوگ خاموشی سے سنتے اور دل میں نرمی محسوس کرتے۔ وقت کا پہیہ آگے بڑھتا رہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کی نظریں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھ گئیں۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ خلافت صرف اقتدار نہیں بلکہ امت کی خدمت اور انصاف کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھائی۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان امن قائم رہے اور کسی پر ظلم نہ ہو، مگر حالات آسان نہیں تھے۔ بعض علاقوں میں اختلافات بڑھ چکے تھے اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کو دیکھ کر بہت فکر مند رہتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ اگر جنگ جاری رہی تو مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں نقصان اٹھائیں۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے ایک بہت عظیم فیصلہ کیا۔ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا، انہوں نے خلافت چھوڑ کر صلح کو ترجیح دی تاکہ مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ رک جائے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی بھلائی کو اپنی ذاتی خواہش پر ترجیح دی۔ جب لوگوں کو اس فیصلے کا علم ہوا تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے، مگر جو لوگ حقیقت کو سمجھتے تھے انہوں نے جان لیا کہ یہ ایک عظیم قربانی تھی جو صرف ایک سچا مومن ہی دے سکتا ہے۔ صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی پرسکون زندگی اختیار کر لی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، علم اور لوگوں کی خدمت میں مشغول رہنے لگے۔ ان کے دروازے پر آنے والا ہر شخص عزت اور محبت پاتا تھا۔ اپنے دروازے پر آئے کسی سوالی کو بھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہر کسی کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صبر اور بردباری کی مثال تھی۔ اگر کوئی ان کے بارے میں سخت بات بھی کہہ دیتا تو وہ خاموش رہتے اور دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہونے دیتے۔ مدینہ کے لوگ ان کے اخلاق اور صبر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ کہتے کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، کیونکہ ان کے کردار میں وہی نرمی اور شفقت نظر آتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کا ناول ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میرا ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ پلیز آپ سب لوگ میرے چینل کا لنک آگے سے آگے شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ مجھے آپ سب بہن بھائیوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی بھی مسٹیک ہو، کوئی بھی غلطی ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔